کوئٹہ سے تفتان کے لیے ہمارا سفر ٹھیک 7 بجے شروع ہو چکا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو اندازے میں بتایا تھا۔ تو رات تو خیر میں نے کہا تھا کہ میں سو جاؤں گا، لیکن کیا کروں، اب نیند ہی نہیں آ رہی۔ اور آپ کا بھائی اوپر سے ٹریولنگ کا اتنا شوقین ہے نا، سچ میں مجھے سفر میں نیند ہی نہیں آتی۔ صرف 1 گھنٹہ سویا تھا اور ابھی تک مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں نے پچھلے 24 گھنٹے سے اتنی نیند نہیں کی تھی، پھر بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی ہم اس چیک پوسٹ کے نزدیک پہنچے تو ابو نے مجھے کہا کہ یہ وہی چیک پوسٹ ہے جس پر تیرا بابا کوئی 2 سے 3 ہفتے گزار کر گیا تھا، کیونکہ بابا میرے ایف سی میں تھے، اسی بلوچستان میں ہی ہوتے تھے، نوکری ان کی یہیں تھی، تو کچھ عرصہ وہ یہاں پر بھی گزار چکے تھے۔ خیر اس کے بعد تفتان کے لیے سفر میں جو نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں، سچ میں آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف سنسان ہے، مطلب ریتلا علاقہ ہے کہ کہیں پہ پہاڑ آ جاتے ہیں تو کہیں پہ میدان ہی ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، بالکل میدان ہی میدان ہے۔ آبادی کا تو کوئی نام و نشان تک نہیں ہے دور دور تک۔ ہاں کہیں کہیں پہ پولیس کی، فوج کی چوکیاں آ جاتی ہیں، وہاں پہ فوج ٹھہری ہوتی ہے، تو بس وہی آبادی ہوتی ہے بس۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے نظارے چیک کریں، ہر طرف میدان میدان، تو خیر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں ہر طرف۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کہیں پہ آبادی بھی نظر آئے گی کہ نہیں۔ خیر یہ نا تفتان سے کوئی تقریباً 250-300 کلومیٹر ابھی ہم دور ہیں، ہمیں کوئی 4 سے 5 گھنٹے ابھی اور بھی لگیں گے کچھ دیر ریسٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ بس ہماری رکی ہے۔ یہ دیکھیں چیک کریں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کہیں بھی کوئی آبادی تو مطلب نظر ہی نہیں آتی۔ کہیں کہیں پہ نا یہ فوج کی چیک پوسٹ جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، وہیں پہ بس تھوڑی بہت رونق ہوتی ہے، باقی تو سارا میدان ہی میدان ہے یا پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ باقی انسان تو بس جو ٹریفک آ جا رہی ہے وہی نظر آ رہے ہیں، باقی آبادی تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ خیر سونے کی تو میں نے بہت کوشش کی تھی، آنکھیں پورا آدھا گھنٹہ بند کر کے میں سو گیا تھا۔ 7 بجے ہم وہاں سے کوئٹہ سے نکلے تھے اور 7:30 بجے تک میں اپنی آنکھیں بند کر کے بس ایسے پڑا ہی تھا، اور مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ مجھے 24-25 گھنٹے ہو گئے، پورا ایک دن گزر گیا، میں نے کوئی 2 سے 3 گھنٹے نیند کی ہوگی، لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں آ رہی۔ سفر کا تو ویسے بھی میں ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوقین ہوں، ٹورزم کا، ہاں لیکن کبھی کبھی کالج یا اسکول کی وجہ سے اتنا زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، لیکن اب جب موقع ملا ہے تو راستے میں نیند ہی نہیں آ رہی۔ خیر جب بارڈر پر پہنچیں گے تو وہاں ایک دن ہمارا سٹے ہوگا، آج شام کو تو نہیں، 2-3 بجے تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا ہم لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہاں پر پہنچیں گے تو آج رات وہیں پہ سٹے کریں گے اور صبح انشاءاللہ بارڈر کراس کر جائیں گے۔ باقی یہ نیند وغیرہ جو ہے یہ تو انشاءاللہ وہیں کل ہم پرسوں، بلکہ ہاں کل پہنچیں گے انشاءاللہ ہم مشہد، کل شام کو یا رات کو مشہد پہنچیں گے، تو وہیں پہ انشاءاللہ ریسٹ بھی کریں گے، نیند بھی کریں گے مکمل اپنے ہوٹل پر۔ یہاں بس میں تو ویسے بھی نیند نہیں آتی مجھے، تو ٹریولنگ میں نا جیسے میں کہیں بھی سفر کروں مجھے سچ میں نیند نہیں آتی، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی۔ نیند آ جائے تو اچھا ہوتا ہے، سفر انسان کا اچھا گزر جاتا ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آتی۔ میرے موبائل کی بیٹری بالکل اینڈ ہو چکی تھی، شکر تو یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ پاور بینک لے کے آیا تھا۔ خیر میں نے اپنا موبائل چارج پہ لگا دیا، اور اوپر سے ہماری نا بس خراب ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں اس چھوٹی سی وین میں گاڑی میں جانا پڑا۔ یہ کار تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھی، اس میں پیچھے ڈگی میں بیٹھ کے جانا پڑا مجھے تو۔ خیر آخر کار 8 گھنٹے لیٹ ہونے کے بعد کوئی رات کو 4 بجے کے قریب، صبح کے 4 بجے کے قریب ہم تفتان جا کر پہنچے۔ تفتان جیسے ہی ہم پہنچے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم تفتان خیر خیریت سے پہنچ گئے، کیونکہ جتنا ذلیل ہو کے ڈگی میں بیٹھ کے میں 2 گھنٹے سفر کر کے آیا تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد قافلے کا سارا سامان بس سے اتارنے کے بعد ہم نے اپنے بیگ اٹھائے اور اپنے ہوٹل کی طرف نکل پڑے۔ تو اس کے بعد گھما کے ہم پہنچ گئے اپنے ہوٹل پہ، جہاں پہ ہم نے آج رات سٹے کرنی تھی۔ ہوٹل تو خیر اتنا کوئی خاص اچھا نہیں تھا، لیکن ہم نے گزارا کرنا تھا، کیونکہ نیند مجھے بہت زیادہ آئی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تو نہیں تھا، لیکن نیند مجھے بہت زیادہ آئی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلے 2 دن سے میں بالکل نہیں سویا تھا۔ یہ ہے ہمارے اس ہوٹل کا نظارہ جہاں پہ ہم نے آج رات سٹے کرنا تھا، اور یہ نا پیچھے کوئی گلیوں میں کوئی کمرے تھے، اس کے پتہ نہیں کیسے بنے ہوئے تھے۔ خیر گیلری ٹائپ تھی، پہلے گیلری سے اگر اندر ہو کر جائیں تو اندر جا کے دروازے آتے ہیں، تو خیر گیلری سے ہو کے میں باہر آ گیا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو ہمارے سالار صاحب چادر اوڑھ کر ٹھہرے تھے، حالانکہ تفتان میں سردی بالکل بھی نہیں تھی، یہاں تو گرمی تھی، رات کو پنکھا چلا کر سونے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں اپنے بستر پر گیا تو دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی صاحب تو پہلے ہی اپنے بستر پر وراجمان ہو چکے ہیں، تو میں نے کہا بھائی جلدی سے تو بھی اینک اتار اور سو جا، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹوں سے تو بالکل بھی نہیں سویا۔ تو ابھی کوئی ٹائم ہو رہا ہے 7:30 بجے کا، اور میں باہر نکل آیا ہوں اپنے ہوٹل سے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شاید مجھے لگتا ہے یہ نا یہاں کا تفتان کا مین جو چوک نہیں ہے، کہتے کیسے بتاؤں آپ کو، مین ایریا جو ہے نا یہاں تفتان بارڈر کا وہ یہی ہے۔ اس طرف سے یہ ہم رات آئے تھے، اور اب پتہ نہیں ہے کس طرف سے جائیں گے۔ اس سائڈ پہ یہ ہمارا ساتھ میں ایمبولینس کے ساتھ ہی پیچھے ہمارا ہوٹل ہے پڑا، جہاں پہ ہم نے رات سٹے کیا تھا۔ اور بھائی صاحب کل تو سارا دن یار کوئی سفر میں گزرا ہے، ایک تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، اور اوپر سے
وہ جس گاڑی میں بیٹھا تھا وہ پیچھے بیٹھا تھا، وہ گاڑی تھی کوئی کار تھی کوئی کوئٹہ سے آیا تھا. جی سر ایرانی پیسے نہیں ایرانی کرنسی ابھی نہیں لینی. کب لے گی؟ او ابھی کھانا وغیرہ کھا لینا پھر کرے گا انشاءاللہ. ابھی بہت تھکا ہوا ہے یار، کوئی سمجھ نہیں آ رہا. کل سارا دن گاڑی ہمارا خراب ہو گیا تھا، پورے 7-8 گھنٹے ایسے ہی راستے میں ٹھہرے گئے ہیں. سدابار میں آئے نہیں وہ الیاسر والے پہ بہت مسئلہ ہو گیا تھا یار. کل سارا دن انکل جی بس سارا دن سفر میں گزرا. تو انکل آئے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کرنسی چینج کرانی ہے. کرنسی تو ویسے بھی ہم نے چینج کرانی ہے. ہر کرنسی نا میرے پاس ہے پڑی ایران کی. یہ دیکھیں کہاں گئی ہے. ہاں یہ ہے، یہ کوئی ہے ہمارے کوئی پاکستانی بنتے ہیں، کوئی 500-600 روپے ہیں. یہ چاچو نے مجھے دیے تھے، ان لوگ نے. وہ گئے تھے نا 2-3 ماہ پہلے زواری پہ، تو انہوں نے ان کے پاس تھے. واپس جب آئے تھے تو انہوں نے اب مجھے دیے جب میں واپس ہوں. خیر ابھی نا سارا قافلہ ہمارا ابھی اٹھ چکا ہے، تو ابھی کوئی کھانا وغیرہ کا سین کریں گے. سب کھانا وغیرہ انشاءاللہ صبح ناشتہ کر کے انشاءاللہ آج ہم 10-11 بجے تک یہاں سے بارڈر کراس کر جائیں گے. ایک بار ہم نے بارڈر کراس کر لیا بس پھر انشاءاللہ ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ نا بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ایک بار ہم بارڈر کراس کر گئے تو اس کے بعد ایران میں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. بھائی صاحب کل تو سارا دن ہماری جو بس تھی گاڑی تھی وہ خراب ہو گئی تھی رستے میں. 3-4 گھنٹے وہاں لگ گئے تھے. کل ہم یہاں پہ بارڈر پہ پہنچ جاتے تقریباً کوئی 2-3 بجے کے قریب دوپہر کے یہاں پہ پہنچ جاتے، لیکن گاڑی خراب ہو گئی تھی. اس کی وجہ سے پھر ہمیں کسی چھوٹی گاڑیوں پر 8-10 بندے ہو کر آنے پڑے، کہیں آگے 2-3 گھنٹے سفر کرنا پڑا. اس کے بعد پھر ہمیں گاڑی ملی تھی. خیر بھائی صاحب اس نے جو گاڑی بھگائی تھی نا یار لڑکے نے، وہ لڑکا نوجوان لڑکا ہی تھا، 20-22 سال کا تھا. اس نے جو کار بھگائی ہے نا یقین کریں 135-40-30 سے نیچے تو وہ آیا ہی نہیں ہے. 130 سے بس سے بھی ہماری بڑی گاڑی سے بھی زیادہ بھگا رہا تھا وہ. میں نے کہا یار اللہ کر ہمیں آرام سے بس کپتان پہنچا دے، تیری یہی مہربانی ہوگی. خیر وہ پٹھان نا بالکل سنتا ہی نہیں تھا، اس نے گانے چلا دیے. بس وہ اپنی میں بیٹھا تھا. ہم اسے کہتے تھے یار تھوڑا سلو چل، ہمیں نہیں ہے جلدی، 100-110-120 کافی ہے. نہیں وہ نا 130 سے نیچے آتا ہی نہیں تھا. وہ بس ادھر سے سنتا تھا اس کان سے اور ادھر سے نکال دیتا تھا، آگے جانے ہی نہیں دیتا تھا. یہ کام تھا اس کا. خیر آپ کو نا میری حالت سے ابھی بالوں شالوں سے میری آواز سے محسوس ہو رہا ہوگا کہ تھکاوٹ مجھے یقین کرے بالکل نہیں ہوئی. میں نا پچھلے کوئی کل کا سارا دن پرسوں کا سارا دن 2 دن مسلسل سفر میں رہا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تھکاوٹ بالکل بھی نہیں محسوس ہوئی، کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق ہے. مجھے سفر سے بالکل تھکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن جو کل حال ہوا ہے نا ہمارے ساتھ وہ بہت برا ہوا ہے. گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اوپر سے پیچھے میں ڈگی میں بیٹھ کے ایسے پتہ نہیں کیسے سو کے، مجھے پتہ ہے میں کس حال میں آیا ہوں. پورے 2 گھنٹے سفر کیا ہے. خیر بس جو ہونا تھا ہو گیا، اللہ خیر کرے. بس آج انشاءاللہ بارڈر کراس کر جائیں پھر انشاءاللہ کوئی مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے.